مریم جو ہے یہ جو پھر رہی ہے، ضمانت پہ آئی تھی کہ جس کا باپ بیمار ہے تو اس کو ضمانت دے دی۔ حیرانگی کی بات ہے ہماری عدالتوں کی کہ غریب آدمی کو کبھی ایسا نہیں ملا کہ کوئی غریب آدمی ہو اور اس کے گھر والے بیمار ہوں، اس کا باپ بیمار ہو تو اس کے ایک کنوکٹڈ بچے کو، سزا یافتہ بچے کو ضمانت مل جائے کہ تم جا کے کیئر کرو، لیکن اس کو دی گئی ہے۔ لیکن وہ اس کے بعد کر کیا رہی ہے؟ وہ کھڑے ہو کے اداروں کے خلاف وہ باتیں کر رہی ہے، پاکستان کو توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں لوگ۔ ایک تو چور ہیں، اوپر سے پاکستان کو توڑنے کی باتیں کرتے ہیں۔ پھر جو ان کے حوالی بنے ہوئے ہیں ان کو میں پیغام دے رہا ہوں، اچھے اچھے لوگ بھی ہوں گے اس میں، کچھ اپنے آپ کو کتنا شرمندہ کر رہے ہیں۔ وہ ایک سابق وزیر اعظم ایک بچے کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، ایک لڑکی کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، لڑکی تو نہیں آنٹی ہے، اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ اب ایک مطلب اتنے بڑے بڑے پرانے سیاستدان ہیں، ان کا اپنا ایک پولیٹیکل ایک اپنا اسٹینڈنگ ہے ان کی، وہ چھوڑ کر وہ فالو کس کو کر رہے ہیں؟ ایک اور نسل کو، جن کا پرسنل کوئی ان کی اچیومنٹس نہیں ہے لائف کے۔ آپ مجھے بتائیں بلاول علی کیا اچیومنٹ ہے ادر دین کہ وہ بینظیر کیا زرداری کا بیٹا ہے؟ مریم کی کیا اچیومنٹ ہے اپنی لائف میں؟ اپنا میڈیکل پورا نہیں کر سکی، وہ باپ وزیر اعلیٰ تھا پھر بھی میڈیکل پورا نہیں کر سکی، فارش میں چلی تو گئی میڈیکل کالج میں، پورا نہیں کر سکی۔ ایک ایسی نالائق قسم کی عورت وہ کھڑی ہو کے پورے ملک کو توڑنے کی باتیں کرے، تو میں سمجھتا ہوں قوم کو یہ سمجھنا چاہیے، اور قوم کو جو بھی فیصلہ کرنا چاہیے اس حوالے سے پولیٹیکل فیصلہ وہ اپنے نسل کو دے کے کرنا چاہیے، کیونکہ نسل کے لیے کون بہتر ہے؟ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بہتر ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن قوم نے فیصلہ سنا دی ہے۔ ان کے جلسوں میں آپ دیکھیں، ان کے جلسوں میں دیکھیں لوگ نہیں آتے۔ دیکھیے جی، ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کا اتحاد ہے، پی ڈی ایم کے جو وجود ہے، وہ بنیادی طور پہ بنا تھا اسی لیے کہ جو کرپشن کے خلاف ایک عمران خان نے ایک سٹانس لیا تھا، اور جو ان کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں، تو یہ تمام جماعتیں کے اوپر تمام لیڈرشپ پہ کیسز ہیں، اور ہمارے بنائے ہوئے کیسز نہیں ہیں، یہ بہت سے ایسے کیسز ہیں جو ہم سے پہلے کے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے اکٹھے اس لیے ہوئے تھے، کوئی اپنے مریم اپنے ابا کو بچا رہی تھی، بلاول اپنے ابا کو بچا رہا تھا، مولانا صاحب خود جو ہے اپنے آپ کو بچا رہے تھے، اس طرح اے این پی ہے، باقی پارٹیاں ہیں، یہ تمام پارٹیاں ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں، انہوں نے لوٹ مار کی ہے بہت زیادہ۔ تو اکٹھے اس لیے ہوئے تھے کہ اس طریقے عمران خان کو بلیک میل کر لیں اور ایک ایسا اتحاد بنا لیں کہ ہمارے اوپر یہ پریشر کم ہو جائے اور ہمارے سے حساب کتاب نہ کیا جائے۔ لیکن عمران خان نے پہلے بھی کلیئرلی کہا تھا کہ میری حکومت تو بہت چھوٹی چیز ہے، میری جان بھی چلی جائے میں اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں گا۔ وہ اپنی بات پہ ڈٹا ہوا ہے، کھڑا ہے اس کے اوپر، اور ان کا جو کل یہ فیصلہ ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر جو کنوکشن ہو چکی ہے اور جو ایک کنوکٹ ہو چکے ہیں کیسز میں، تو کسی میں اتنے ثابت ہو گئے ہیں، کسی میں اتنے ثابت ہو گئے ہیں، آپس میں ان کا جو ہے سیاسی ان کا اتحاد تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ تمام پارٹیز ہیں، ان کے اسٹیک ہیں ہر جگہ پر۔ ایک غیر فطری اتحاد تھا پیسہ بچانے کا، وہ عوام کو عیاں ہو گیا ہے، اور عمران خان سرخرو ہو گیا ہے اس چیز میں۔ وہ پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ سب اکٹھے ہوں گے میرے خلاف، اور یہ اکٹھے کس لیے ہوں گے؟ اپنے مفاد کے لیے۔ تو اپنے مفاد کے جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو زیادہ دیر تک اکٹھے نہیں چل سکتے وہ، تو اس کا ثبوت سامنے آ گیا آپ سب کی۔ دیکھیں جی، عمران خان نے بڑا کلیئر بولا ہے کہ این آر او عمران خان کی صورت میں نہیں دے گا۔ دیکھیں زرداری ہے یا نواز شریف ہے، ایک کشتی کے دو سوار ہیں، اس نے بھی لوٹا ہے، اس نے بھی لوٹا ہے۔ تو یہ تو بالکل ہی سوچنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ سوچنا ہی نہیں چاہیے قوم کو کہ ان میں سے کسی کو بھی، ان کے علاوہ بھی کسی کو عمران خان این آر او دے گا۔ ہاں، جہاں تک بات ہے اس کے بیان کی بات میں اس کی اپنی ایک پولیٹیکل وزڈم ہے۔ زرداری کو پتہ ہے بڑا سمجھدار قسم کا آدمی ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ نواز شریف خود تو بھاگا ہوا ہے، باہر بیٹھا ہوا ہے، لندن میں ریلیکس کر رہا ہے، میں ادھر پاکستان میں پڑا ہوں، باہر نہیں جانے دے رہے، تو وہ جو لگژری ملی ہوئی ہے اس کو ایک، تو مجھے نہیں مل رہی، تو میں کیوں جاؤں؟ اور باقی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے جو جلسے ہوئے ہیں اس سے پہلے، اس میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں جب تک 11 پارٹیاں جلسہ کریں اور اس کے بعد عوام کی آپ تعداد خود دیکھ لیں اتنی کم ہوتی، اس کا مطلب ہے کہ عوام نے ان کا جو یہ والا سٹانس انہوں نے پکڑا ہوا ہے اپنی کرپشن بچانے کے لیے، جو پی ڈی ایم انہوں نے بنائی ہوئی ہے، عوام نے اس کو رد کیا ہے۔ حالانکہ مہنگائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم مانتے ہیں کس کی وجہ سے ہے، یہ لمبی ڈبیٹ ہے، ان کی وجہ سے ہی ہے، لیکن ہے، ہم مانتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی عوام ان کے ساتھ نہیں جا رہی۔ ٹھیک ہے، 100% عوام عمران خان سے اس وقت خوش نہیں ہے مہنگائی کی وجہ سے، کیونکہ عمران خان کوشش اپنی پوری کر رہا ہے، احساس پروگرام کے ذریعے اور جو ہمارے کانٹریکٹ ابھی ہم ریوائز کر رہے ہیں اس کے ذریعے کوشش کر رہا ہے اپنی، لیکن ابھی چونکہ 2.5 سال ہوئے ہیں، اس عرصے میں مہنگائی کا جو ایک بوجھ ایک دم آیا تھا اس کو ہم تھوڑا کم تو کیا، لیکن مکمل ہم دوبارہ اس کو اسٹیبل نہیں کر سکے، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی عوام ان کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے، اور وہ ان کے جلسے جلوس بتا دیتے ہیں۔ ایک تو میں آپ کو ذرا کلیئر کر لوں، پتہ نہیں یہ میڈیا پہ ہمارے اسپوکس پرسن اس چیز کو اس طرح سے بیان کیوں نہیں کر سکتے۔ دیکھیں ڈسکا کے الیکشن میں 2.5 لاکھ ووٹ کے بعد مسئلہ ہے، ابھی اوپر ہے 2000 نیچے ہے، جو بھی مسئلہ ہے، ہم نے 80,000 ووٹ زیادہ لیا ہے پہلے سے، 80,000 ووٹ ہمارے امیدوار کا پہلے سے زیادہ ہے، پی ڈی ایم بننے کے بعد اکٹھے بھی ہیں۔ وزیر آباد ہمارا 40,000 ووٹ زیادہ ہے پہلے سے، یہ پہلے ہلکے ہم ہارے ہوئے تھے، 40,000 ہم نے وہاں گرو کیا ایم پی اے کی سیٹ پہ، 80,000 یہاں گرو کیا، یہاں پہ ہم سیٹ ہارے ہوئے تھے جے یو آئی سے پی ڈی ایم بننے کے بعد، اور رضی میں ہم جیت گئے اپنی سیٹ، ایک ہم سیٹ ہارے ہیں نوشیرہ والی، کس طرح ہارے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کا جو بھائی جو منسٹر تھا وہی خلاف تھا، اس کا وہ بھتیجا جو تحصیل ناظم رہا پچھلے حکومت میں وہ خلاف تھا، اور اس میں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو پی ڈی ایم نے لیا 33,000 ووٹ، ہم نے لیا 24,000 ووٹ،
اب پی ڈی ایم نے لیا 21,000 ووٹ، ہم نے لیا 17,000 ووٹ، لیکن اپنے گھر کی وجہ سے اپنے باقی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاپولیرٹی کے لحاظ سے آپ ذرا انالیسس کر لیں کہ آخر 80,000 ووٹ جو گرو کر گئی ہے پی ٹی آئی وہ اچیومنٹ نہیں ہے. 40,000 ووٹ جو زیادہ لوگوں نے دیا یہی لوگ تھے. باقی الیکشن کمیشن کے اوپر اگر اعتراضات کسی فرد واحد نے اپنے حلقے میں ہارنے یا جیتنے کی وجہ سے اٹھائے ہیں تو وہ پارٹی پالیسی نہیں ہے، وہ اس کا ذاتی ایک فیل ہے. اگر وہ کہیں جاتا ہے پٹیشن میں جاتا ہے ان کو اعتراض اٹھاتا ہے. ہماری پارٹی اس چیز پہ یقین رکھتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، خود مختار طریقے سے کام کرنا چاہیے، مضبوط طریقے سے. اس لیے ہم کہہ رہے تھے کہ جناب اوپن کر لیں، یہ چیز ختم ہو جائے، یہ ڈرامہ ہی ختم ہو جائے ہارس ٹریڈنگ والا. انہوں نے نہیں مانا، کیا ہوا؟ ایک حفیظ شیخ جیت گیا، ہار گیا، ہمارا گیلانی جیت گیا، اس کے بعد سینٹ میں ان کا ہار گیا. ہم نے تو کوئی ووٹ نہیں خریدا، ہمارے تو 48 ووٹ تھے، 48 ہم نے لیے ہیں. لیکن انہوں نے کیوں اس چیز کو مخالفت کی جس چیز کے لیے ہم نہیں چاہتے؟ الیکشن کمیشن کو بالکل ہی اٹھتی ہے نا. تو ٹرانسپیرنٹ کر لیں. ہم تو آج بھی کہتے ہیں انشاءاللہ پاکستان طریقے سے واحد پارٹی ہے کہ ابھی ہم انشاءاللہ وہ سسٹم لا رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا اگلا الیکشن ٹرانسپیرنٹ ترین الیکشن ہوگا. ہم خود کہہ رہے ہیں کہ مشینیں لا کے الیکشن کراؤ تاکہ دھاندلی کا کانسیپٹ بھی ختم ہو جائے. اور جو ہارے، جس طرح ٹرمپ ہارا ہے، اس نے اعتراض کیا ہے، انہوں نے پورا چیک کیا ہے، اتنی بھی کوئی ایسے لیکیج نہیں آئی بیچ میں. آدھی تو شور مچاتا، آلریڈی مچا بھی رہا تھا، دھرنے دے رہا تھا، لیکن چونکہ الیکشن کمیشن میں لیکیج نہیں آئی، وہاں پر ووٹنگ پروسیس میں کچھ نہیں کر سکا. یہاں تو جو ہارتا ہے نعرہ مارتا ہے جی میرے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے. تسلیم کسی نے نہیں کیا تھا الیکشن کو. تو ہم انشاءاللہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ اگلا الیکشن ہم کرائیں گے، ہم مشینوں کے ساتھ کرائیں گے تاکہ یہ دھندا ہی ختم ہو جائے اس ملک میں کہ جو ہارے ایک ہی نعرہ ہے بھائی میرے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے. اس میں دیکھیے جی ہم نے جو قانون پہلے پاس کیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ حلقے جو ہیں وہ شہری علیحدہ کر لیے جائیں. لیکن آپ کو پتہ ہے ایک تحصیل بنانے کے اوپر حکومت کی بہت بڑی کاسٹ آتی ہے، بہت بڑے اخراجات آتے ہیں اس کے. تو وہ فیزیبل نہیں تھا کیونکہ یہ صرف ڈی خان نہیں تھا. اس طرح ہر جگہ پہ اس طرح MCC، کہیں پہ 4 یونین کونسل، کہیں 5 یونین کونسل، کہیں 7 یونین کونسل، اور تقریباً 24 سے 26 نئی تحصیلوں کو سیٹ بنانا پڑتا. 24-26 تحصیلوں کو نئے سیٹ بنانے کا مطلب ہے کہ بلین آف روپیز کی جو ہے کاسٹ آتی ہے اس کے اوپر سالانہ، جو حکومت کے بس میں نہیں تھا. اس لیے انہوں نے اس کو ریوائز کیا ہے کہ بجائے اس کے اسی طرح نظام چلے کیونکہ حکومت اس کو برداشت نہیں کر سکتی.